الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ ہمارا سلسلہ عقائد اور مسائل دیکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم رمضان مبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر بات کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی قرآن اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو کی جائے گی۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ رمضان ایسا مقدس اور پیارا مہینہ ہے کہ جس کی عظمتوں اور برکتوں کے کیا کہنے۔ یہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں رب تعالیٰ نے نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں دن ہو یا رات ہو، ہر گھڑی میں رب تعالیٰ کی خاص تجلی مومنین پر نازل ہوتی ہے۔ رمضان کی اگر فضیلت کی بات کی جائے تو رمضان کی فضیلت رب نے اپنے پاک کلام میں بھی بیان فرمائی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب قرآن پاک کا آپ اسلوب چیک کریں، اسلوب دیکھیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا۔ اور احادیث کریمہ کی طرف اگر نظر کی جائے، احادیث کریمہ کی طرف مطالعہ کیا جائے تو کئی ایسی احادیث ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی شان، ماہ رمضان کی عظمت، ماہ رمضان کی برکات کو ارشاد فرمایا ہے۔ تو چند احادیث کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شعب الایمان شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا رب تعالیٰ نے میری امت کو ایسی 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو امت کو یہ خصوصیات عطا نہیں کی تھی۔ نمبر 1، رب تعالیٰ ماہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، رب تعالیٰ میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف رب نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ماہ رمضان میں افطار کے وقت روزہ دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے، سرکار فرماتا ہے رب کی بارگاہ میں وہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ماہ رمضان کا چاہے دن ہو چاہے رات ہو، ہر وقت رب تعالیٰ کے معصوم فرشتے میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ رب تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ تو میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر میں راحت اور آرام پائیں گے۔ نمبر 5، فرمایا کہ جب آخری رات آتی ہے تو رب تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ایسی خصوصیات بیان کی ہیں جو رب نے امت محمدیہ کو عطا کی ہیں، اس سے پہلے کسی امت کو یہ خصوصیات عطا نہیں کی تھی۔ اب ماہ رمضان وہ مقدس اور پیارا مہینہ کہ جس ماہ رمضان کے متعلق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ ماہ رمضان میں کیا ہے
فرمایا میری امت یہ خواہش کرتی کہ پورا سال ہی ماہ رمضان ہو۔ اب اسی طرح مزید احادیث کریمہ کی طرف ہم غور کریں، مزید احادیث کریمہ کو ہم پڑھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے۔ یہ روایت شعب الایمان شریف میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا ماہ رمضان جنت کے دروازے کھلے ہی رہتے ہیں اور یہ دروازے بند نہیں ہوتے۔ فرمایا ماہ رمضان میں کسی بھی رات میں کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی مومن رات کو ایک سجدہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب کتنی عظیم خوشخبری ہے اور کتنا بینیفٹ عبادت کے حوالہ سے، ثواب کے حوالہ سے ایک بندہ خدا کو، بندہ مومن کو رب تعالیٰ عطا فرما رہا ہے کہ بندے نے ایک سجدہ کرنا ہے لیکن رب تعالیٰ نے اسے 1500 نیکیاں عطا فرما دینی ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی کرم ہوتا ہے بندہ خدا پر ماہ رمضان میں۔ تو اب اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کل اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس بات کی طرف چل پڑے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کام تھوڑا کریں، اس کا پروفٹ زیادہ ہمیں ملے، نفع ہمیں زیادہ ملے۔ تو اسی طرح دین کے اعتبار سے، نیکیاں اکٹھے کرنے کے اعتبار سے ماہ رمضان ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس میں عمل ہم نے تھوڑا کرنا ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں ثواب زیادہ عطا فرمانا ہے۔ روایت آپ دیکھیں کہ بندہ خدا نے سجدہ ایک کرنا ہے، ایک سجدے کے بدلے رب تعالیٰ نے اسے 1500 نیکیاں عطا فرما دینی ہے۔ اب ایک سجدہ اگر انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرے تو کتنے سجدے بن جائیں گے۔ اگر رات کو بندہ خدا ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب اسی طرح ماہ رمضان مبارک میں دن بھی ہوتا ہے، رات بھی آتی ہے۔ اب رمضان مبارک میں دن کے آنے کی علیحدہ فضیلت ہے، ماہ رمضان مبارک میں رات کے آنے کی علیحدہ فضیلت ہے۔ دن آئے تو کیا فضیلت ملتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ رب تعالی ماہ رمضان کے ہر دن ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جنت عطا فرماتا ہے جو جہنم کے حقدار بن چکے ہوتے ہیں۔ اب 29 روزے ہوں، 30 روزے ہوں، دن آئے گا ہر دن میں رب تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ تو یہ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ ماہ رمضان مبارک کے دن کی فضیلت ہے کہ جو دن ماہ رمضان مبارک میں آئے گا، رب تعالیٰ اس دن میں، ایک دن میں رب تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اب اسی طرح اگر ماہ رمضان مبارک میں جو رات آتی ہے، اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ رب تعالیٰ ہر شب، ہر رات افطاری کے وقت رب تعالیٰ 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اب دن آیا تو 10 لاکھ، رات آئی، افطاری کا وقت آیا تو رب تعالیٰ 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی اور کتنی پیاری فضیلت ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں ابھی انسان نے روزہ نہیں رکھا، روزے کی تو علیحدہ فضیلت ہے، دن آیا ہے تو رب تعالیٰ کا خصوصی کرم آیا ہے اور رب تعالیٰ نے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا ہے۔ اس طرح رات آئی ہے تو رب تعالیٰ نے 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا ہے۔ اب یہ دن ہے، یہ رات کی فضیلت ہے۔ اب اسی طرح ماہ رمضان مبارک میں جمعہ کا دن آتا ہے، جمعہ کا دن کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ الفردوس بماسور الخطاب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جمعہ کا دن جب آئے گا ماہ رمضان مبارک میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک
یعنی شب جمعہ اور جمعہ کے دن رب تعالی ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اب ناظرین اکرام، آپ نے سنا دن ماہ رمضان میں آیا تو رب تعالیٰ نے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا، رات آئی رب تعالیٰ نے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا، جمعہ کا بابرکت دن آیا رب تعالیٰ نے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا۔ یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ اس مہینہ میں بندوں پر رب تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ اس ماہ مقدس میں، اس بابرکت اور نیک اور پاکیزہ مہینے میں رب تعالیٰ گناہ گاروں کو جنت کا ٹکٹ عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس میں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کی بخشش ہوتی ہے، جن پر رب تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے، چاہے ان کی دن میں مغفرت ہو، چاہے ان کی رات میں مغفرت ہو، چاہے ان کی جمعہ والے دن مغفرت ہو، کسی وقت بھی ان کی مغفرت ہو۔ رب تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے کہ جن کی بخشش ہو جاتی ہے، رمضان شریف مکمل ہوتا ہے، رمضان میں وہ اپنی بخشش کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر مزید احادیث کریمہ کو دیکھیں، آپ نے اتنی احادیث کریمہ سنی ماہ رمضان مبارک کی فضیلت اور عظمت کے متعلق، اب مزید آپ سنیں۔ مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا قیامت والے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا، قیامت والے دن قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ قرآن رب کی بارگاہ میں کہے گا، رب تعالیٰ یہ سویا نہیں، اس نے نیند کو دور کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، آج میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، تو میری شفاعت کو قبول فرما۔ روزہ کہے گا، رب تعالیٰ میں نے اسے بھوک سے، میں نے اسے پیاس سے دور رکھا، آج میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ سرکار فرماتے ہیں رب قرآن کی بھی شفاعت قبول کرے گا، رب تعالیٰ روزہ کی بھی شفاعت قبول کرے گا۔ اب روزہ ہم رکھیں گے، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ روزہ ہماری شفاعت کرے گا۔ ہم قرآن پاک کو سینے سے لگائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو کیا اجر ملے گا؟ کل بروز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت یہ قرآن پاک ہماری شفاعت کرے گا اور یہ شفاعت رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اب اسی طرح آخری حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ الفردوس بماسور الخطاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو 2 ایسے نور عطا کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ 2 اندھیروں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، رب تعالیٰ وہ نور کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ایک رمضان کا نور ہے اور دوسرا قرآن کا نور ہے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، رب تعالیٰ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک اندھیرا قبر کا ہے اور دوسرا اندھیرا قیامت کا ہے۔ میرے بھائیو، اگر آج ہم رمضان کے نور کو، قرآن کے نور کو اگر ہم اپنے سینوں میں جگہ دیں گے، اگر ہم قرآن کے نور کو، رمضان کے نور کو تھام لیں گے، انشاءاللہ تعالی قیامت کا اندھیرا بھی ہم سے دور ہو جائے گا، قبر کا اندھیرا بھی دور ہو جائے گا۔ تو یہ مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ماہ رمضان مبارک کی کیا فضیلت ہے، ماہ رمضان مبارک کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہے، یہ مختصر وقت میں نے بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فرامین ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مقدس اس ماہ رمضان کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا ہے۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آپ نے سنا ماہ رمضان مبارک کی عظمت اور برکت۔ امید کرتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کی شان اور ماہ رمضان مبارک کی عظمت آپ لوگوں کو معلوم ہوگی۔ اب اسی سلسلہ میں ہم نے ایک یہ بھی چیز شامل کی ہے کہ عظمتوں اور برکتوں والے مہینے میں کچھ نہ کچھ 7 سوال بھی رکھے جائیں
کہ جس سے ہمارے ناظرین کرام کو دینی جو مسائل ہیں ان کی آگاہی پہنچ سکے، اور روزمرہ کے جو مسائل بندہ خدا کو، ایک بندہ مومن کو ماہ رمضان میں پیش آتے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ سوالات کیے جائیں گے، جوابات ان کے دیے جائیں گے۔ تو آئیے ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے بیان کیا اور ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، تو اس لیے ہم روزوں کے حوالے سے کچھ سوالات ہو جائے تاکہ ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی کچھ علم دین سیکھنے کا موقع مل جائے۔ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ آپ بیان فرما دیں۔ ماشاء اللہ تعالیٰ، یہ آپ نے سوال بہت امپورٹنٹ، بہت اہم کیا ہے۔ سحر کے حوالہ سے وقت کب ختم ہوتا ہے، اس حوالہ سے ہمارے مسلمانوں میں کافی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ وہ یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم سحری کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ سحری کے وقت کے ختم ہونے کا اور اذان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان کا تعلق نماز فجر کے ساتھ ہے، سحری کے ساتھ نہیں ہے۔ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے۔ اب اذان سے پہلے وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، اذان کے ختم ہونے تک وہ کھانا پینا اپنا جاری رکھتے ہیں۔ تو اگر ایسی حالت میں اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ ہی شمار نہیں ہوگا۔ سحری کا وقت یہ آلریڈی پہلے ختم ہو جاتا ہے اذان کے وقت سے پہلے۔ تو ہمیں آج کل موبائل اپلیکیشن ہمارے پاس موجود ہے، کیلنڈر ہمیں اویلیبل ہیں، مل جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کیلنڈر ہونا چاہیے، موبائل میں ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہو کہ اس وقت ختم سحری ہے، اس وقت سحری کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے مطابق ہم اپنی سحری کو ختم کریں۔ رمضان بہت بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، رب تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، ہم ایک روزہ بھی نہ چھوڑیں۔ ہماری تھوڑی سی غفلت ہوگی، روزہ چھوٹ جائے گا، اور جو گناہ ہے بجائے اس کے کہ رمضان آیا تھا ہم اپنے گناہ بخشوا سکیں، لیکن ہم اپنے نامہ اعمال میں مزید گناہوں کا اضافہ کر سکیں، تو کیلنڈر کی مدد سے یا موبائل ایپ کے ذریعے ہم جو بر وقت ہے، جو ہے ٹائم سحری ختم ہونے کا، ہم اس کے مطابق اپنی سحری ختم کریں۔ اذان کے شروع ہونے کا یا اذان کے ختم ہونے کا ہم انتظار نہ کریں۔ دوسرا سوال یہ کہ جو تراویح نہ پڑھے وہ کیا روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس کے والے سے کچھ یہ بھی عام سوال کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے تراویح نہیں پڑھی، آیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ تو اس میں بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ تراویح کا تعلق روزوں کے ساتھ نہیں ہے، روزوں کا تعلق تراویح کے ساتھ نہیں ہے۔ تراویح ایک علیحدہ عبادت ہے اور روزہ ایک علیحدہ عبادت ہے۔ اگر تراویح پڑھیں گے ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے تو ثواب ملے گا۔ جو بندہ تراویح نہیں پڑھتا وہ روزہ رکھ سکتا ہے، روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تراویح کا روزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ شہادت روزہ میں یہ احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا یہ بھی بعض لوگوں میں بیماری ہوتی ہے؟ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ حالت روزہ میں اگر ایسی کنڈیشن ہو جائے تو اس صورت میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب یہ کنڈیشن ہو جائے تو اب غسل کرنے کی حاجت ہوتی ہے، تو اس غسل کے متعلق بھی کچھ لوگوں کو بڑی غلط فہمی کا وہ شکار ہوئے ہوتے ہیں اور بڑی پریشان وہ ہوتے ہیں۔ بس اوقات یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ آپ غسل کر لیں، لیکن جو غسل کے فرائض ہیں آپ اس وقت ادا نہ کریں بلکہ افطاری کے بعد ادا کریں، مطلب کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا۔ تو غسل مطلب فرض ہونے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہم غسل کریں گے۔ ہاں اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو ہم نے مطلب کلی کرنی ہے اور اس میں ہم نے زیادہ مطلب یعنی کہ اچھے طریقے سے کلی کرنی ہے، گرگرا وغیرہ کرنا ہے تو ہم گرگرا نہیں کریں گے، کلی کریں گے، گرگرا نہیں کریں گے۔ اس طرح ناک میں پانی چڑھانا ہے تو ناک میں ہم پانی نہیں چڑھائیں گے، لیکن جو سخت ہڈی ہے جہاں تک اپنی جو انگل وغیرہ اس کو گیلا کر کے ہم دھوئیں گے اپنے ناک کو، اس طرح ہم کریں گے۔
لیکن یہ جو حد درجے کی جو مقدار بیان کی جاتی ہے وہ اس وقت ہم نے کرنا ہے کہ جب ہمارا روزہ نہ ہو، لیکن جب ہمارا روزہ ہو تو اس وقت ہم نے گرگرا بھی نہیں کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی نہیں ہے، کیونکہ گرگرا کریں گے تو 1 گھونٹ 2 گھونٹ وہ حلق سے نیچے معدے میں چلا جائے گا، جب معدے میں چلا جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح ناک میں ہم پانی چڑھائیں گے تو یہ دماغ کے ذریعے معدے میں پانی پہنچے گا تو اس ذریعے سے بھی جو روزہ ہے وہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو غسل فرض ہونے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، غسل کر لیں لیکن اس میں احتیاط کریں، گرگرا نہیں کرنا، اور اس میں احتیاط کریں کہ ناک میں پانی نہیں چڑھانا، اور غسل کرنے کے بعد دوبارہ پھر افطاری کے بعد کلیاں کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ حالت روزہ میں اگر غسل کر لیا ہے، احتیاط کے ساتھ غسل کیا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا پہلا پروگرام عقائد اور مسائل کا۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ کل تک ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی کل نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔